رکھتی ہیں, مذہب اسلام کے وہ پیروکار ہیں, سارے محبت رکھتے ہیں, وطن عزیز سے محبت رکھتے ہیں, تو انہیں اس چیز کو سالو کرنا چاہیے ان اے ویری بیوٹیفل وے. اور یہ بڑا میٹیکولس ایشو ہے, یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. خان صاحب ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, خان صاحب پاکستان کی دھڑکن ہے, ان کو بڑے ہی کیئر سے ڈیل کرنا چاہیے اس طرح کے بیان دلوانی کے لیے. اس طرح کی مزید کھیلیں جو ہے یہ نہ کھیلیں, یہ اچھا نہیں ہوگا. چلیں, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. بے شک مجھے نیچے کر کے آپ کسی اور کو لیں, پوائنٹ آف لیں پلیز. تھینک یو. اوکے جی، رسپیکٹ تھینک یو، سسٹر. تھینک یو دیکھو بہن جی. ایک دیکھیں چھوٹی بات میں کروں گا, آج اس کے صبح بعد میں سے مائک دیتا ہوں اپنے مانی بھائی کو. دیکھو ہم سب یہاں بھائی بہن ہیں, ہم بڑی عرصے سے ایک ساتھ جڑے ہوئے, ہمیں آپس میں نہیں الجھنا پڑنا. ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے. دیکھو ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, مگر ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں, یہ ان کا تفریق ہم میں ڈالنے کے لیے. پہلے انہوں نے شیعہ سنی کا کیا تھا, پھر اور یہ ریلیجن کارڈ کھیلے انہوں نے. تو ہمیں چاہیے کہ دیکھو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. خان صاحب ماشاءاللہ زندہ ہیں, وہ انشاءاللہ وہ 24 آور میں اس کا کوئی جواب آ جائے گا, تو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اب پاس سر کرتے یہ ہیں مانی بھائی بہت کی طرف. سوچ سمجھ کے بہت سوچ دیں. سمجھ کے یہ پوائنٹ پھینکا گیا ہے. اگر آپ آج کی وہ دیکھیں, کل کیا انہوں نے کیا, کل بشرا بی بی کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی, آج علیمہ خان کے 100%. خلاف کی. یہ انہوں نے بہت ہی باریک پوائنٹ ہم میں پھینکا ہے. اور آج میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا تھا, سارا دن ہم اسی بحث میں لگے ہوئے تھے. عمران خان نے چیئرمین شپ چھوڑ دی, عمران خان چیئرمین شپ, ہم آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں. ان کا جو پوائنٹ وہ پھینکا تھا نا, وہ تھوڑا بہت اثر کرنے لگ گیا ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ پی ٹی آئی ورکرز کو آپس میں الجھائیں, اور وہ اب الجھنا شروع ہو گئے. اس لیے میرے پوائنٹ آف ویو کے زبردست. نزدیک ایسے ہی یہ ابھی آگے ہمیں بھائی صرف بابا ویٹ بھائی, کرنا چاہیے. جی جی ابھی ایسے ہی شکریہ. بابا بھائی ابھی اور بھی یہ کریں گے. ان کے آرسنل میں نا اور بھی ہمارے خلاف انہوں نے پلان بنائے ہوں گے, تو ہمیں پھونک پھونک کے اچھا, قدم رکھنا ہے. اور ان کی کسی بدلو میرے ایک پاس سیٹ خالی ہوئی اگر مہمان آئے کنٹینٹمنٹ سے. میرے, اگر میں انہیں اوپر اوسی بھائی آئے ہوئے ہیں تو مانو بہن, میں اگر اوسی بھائی کو اٹھا لوں. میں نیچے شکریہ. ہی اگر جاتا ہوں, آپ نیچے جاتا نہیں 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 جی بی ایف ٹی بھائی, میں بھی بی نیچے ایف بیٹھ کے سنتا ہوں, میں نیچے بی ایف بیٹھ ٹی کے بھائی سنتا ہوں. یہ اور بہت بی دیر ایف سے میں صرف تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد. چلے عمران گئے ہیں مانو خان. بہن, آپ بیٹھے رہے ہیں, چلے گئے ہیں نیچے سے. پاکستان زندہ باد. نہیں نہیں, آپ میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں. میں صرف یہ پوائنٹ اینڈ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے پی ٹی آئی عمران خان ہے, اور عمران خان سے پی ٹی آئی ہے, بس. دیر از نو ادر تھینک یو چانس. یار تھینک یو. عابد بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی آفیشیل بھائی کو تھوڑا موقع دیں. ہم ان سے سننا چاہتے ہیں یہ جو آج چل رہا ہے اس کے بارے میں. پلیز ان ایک کا موقف منٹ لیں ایک منٹ تاکہ ایک ہم منٹ سر, جی. ایک منٹ مجھے پینل اپنا صحیح کرنے دو یار. وہ سیجیٹیرین بھائی کہاں چلے گئے؟ بی ایف ٹی بھائی آپ اوپر آؤ نا, آپ نے براڈ لے کے آگے چلنی ہے. جی سر. عابد بھائی السلام علیکم اور سارے بھائیوں کو. سر آپ ایسا گناہ گار نہ کیا کریں, یہ بڑی اچھی ڈسکشن تھی. کوئی نہیں, مجھے بیٹھنے دے نیچے, آپ سننے دیں بہنوں بھائیوں کو. سنیں نا سر, تو آپ اوپر بیٹھ کے سنیں, انشاءاللہ کوئی ایسی ضروری نہیں بات نہیں. سر جی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنا, وہ آ جاتے ہیں تو. پی ٹی آئی بھائی اگر آپ مائک پہلے نہیں, کافی عرصے سے آپ پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں. ویلکم ایوری بڈی, ویلکم اوسی بھائی. جی پی ٹی آئی بھائی آپ کی مائک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ کیونکہ یہاں پہ نیٹ کا جی ایشو جی اکثر میرے جی ساتھ جی, ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے سر. اچھا, اچھا آج کے بادشاہ بھائی سارے دن پلیز, کا آج کے موضوع جو متحال ہے جو بتا ہمارے اوپر ایک رہا گیند ہوں پھینکی گئی ہے, اس کے بارے میں پلیز سمجھ ذرا اپنا پوائنٹ آف جی. یہ گیند ابھی سے نہیں تھی, اس گیند کے بارے میں ہمیں پچھلے 2 مہینے سے پتا تھا کہ یہ گیند پھینکی جائے گی, اور مطلب خان صاحب کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے, اس کے لیے بڑی ادھر ادھر کی تگ و دو کی دوڑ کی عدالتوں میں, الیکشن کمیشن میں, کہ کہیں وہ جو ہمارے پچھلے سال انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے اس کو وہ وہی برقرار رکھ کے اس کو کالعدم نہ قرار دے. لیکن انہوں نے انہی کو یہ جو پچھلے ہفتے وہ فیصلہ آیا, کالعدم قرار دے دیا. پھر اس کے آگے یہی وہ بنتا ہے کہ جو بھی شخص سزا یافتہ ہو, جو اور ساتھ میں نااہل بھی, جیسے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے خان صاحب کے اوپر وہ کیا گیا تھا کہ نااہل رہیں گے اتنے سال کے لیے, تو پارٹی چیئرمین شپ بھی اسی پہ, اس کے اوپر بھی یہی سیم وہ لاگو ہو رہا تھا. اور 20 دن کے اندر الیکشن بھی لازمی تھا. الیکشن نہ کراتے تو بیٹ کا نشان خطرے میں تھا. اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح خان صاحب ڈٹ جائے یا اس کے وکلاء ڈٹ جائے کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرانے, اور بیٹ کا نشان ان سے کہیں نہ کسی طریقے سے آگے پیچھے کر لے.
آج دو ٹویٹس دو خبریں سارا دن چلتی رہی، دونوں اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ شیر افضل مروت نے جو کہا کہ خان صاحب نے ایک گو ہیڈ دیا کہ آپ لوگ پارٹی کے نئے چیئرمین شپ، وہ نام بھی ڈسکس بالکل ہوا ہے وہاں پہ، اس کا بھی پتہ ہے سب کو، سوشل جو میڈیا پہ نام چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، بالکل ایگزیکٹ وہی نام ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ نام ڈسکس نہیں ہوا، مطلب اس حد تک اگر ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ نام بھی ڈسکس ہوا ہے تو خان صاحب نے گو ہیڈ دیا ہے۔ اور جو بعد میں جس نے تردید کی، اس نے اپنے سینس میں تردید کی کہ ابھی 30 تاریخ کو کیس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اگر 30 تاریخ کو خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، جیسے سزا معطلی، کیونکہ وہاں پہ لائرز اور پروسیکیوشن اپنے اپنے دلائل دیں گے، اس میں اگر ہماری پی ٹی آئی کے یا مطلب خان صاحب کے لائرز کی وہ اچھی رہی اور ان کو امید ہی ہے کہ یہ کیس جس طرح سزا ختم ہوئی تو نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، اسی کی درخواست دی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اگر وہ برقرار رہتی ہے پھر تو خان صاحب ایلیجیبل ہے چیئرمین شپ کے لیے، کیونکہ نااہلی ختم ہو گئی۔ تو اصل میں یہ مدعا یہ ہوا کہ شیر افضل نے تھوڑی تیزی دکھائی، نکلتے ہی اس نے میڈیا کو یہ بات آؤٹ کر دی، حالانکہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات ڈسکس ہوئی تھی ادھر، اس میں بھی کوئی غلط والی بات نہیں کہ وہ اپنے آپ سے بولا ہے یا کوئی اتنا بڑا ابھی سینئر وائس پریزیڈنٹ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، نہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی۔ اور یہ جو بعد میں پی ٹی آئی والوں نے یا شعیب شاہین نے جو کچھ کہا ٹویٹ ہوئے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ ابھی تک 30 تاریخ کو تو ایک کیس لگا ہوا ہے، لیکن شیر افضل مروت میں پہلے بھی ایک براڈ پہ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں خود آج اس سے مل کے آیا، میں بھی ادھر اشارے آئے ہوئے تھے، آج ہمیں ایک امید تھی، لیکن پتہ تو تھا، لیکن چلو نا امیدی کفر ہے، ہم ایک امید سے آئے ہوئے تھے کہ ہوگی انشاءاللہ خان صاحب کی دیدار ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہی 11:30 بجے تک انہی کے ساتھ تھے، تب تک یہ سارے معاملات جو نام خان صاحب نے اندر 11:30 تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، وہی نام، وہی بیرسٹر صاحب کا، کوئی مورسی سیاست نہیں۔ تو آج میرے خیال میں مجھے اپنے مرشد پہ تھوڑا اور وہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ 26 سالہ جو پالیٹکس کی، اور جو اس نے کہا کہ میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، نہ ذات کے لیے، نہ فیملی کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، تو آج اس نے پھر وہی کر کے دکھایا کہ اس نے وہاں پہ گو ہیڈ دیا کہ آپ لوگ ان میں سے 1 2 3 نامے تھے ان پہ جو ڈسکشن ہوئی تھی، گو ہیڈ دیا کہ ہاں ان تینوں میں سے کوئی کر لو، بیرسٹرز تینوں لائرز ہیں، اس پہ بھی کوئی میں تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں۔ پھر آگے سے بات چلتی ہے کہ آیا پی ٹی آئی کے ورکرز اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہمیں بذات خود ابھی براڈ پہ 24 بندے مجھے جو نظر آ رہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر میں سوال پوچھوں 1 2 اگر کسی اور پارٹی سے نہ ہو تو 24 کے 24 کا یہی جواب ہوگا کہ ہاں ہمارا چیئرمین عمران خان ہے۔ اس کا کسی بے شک وہ چیئرمین XYZ ٹمپریری جو بھی، ہاں یہ جو چیئرمین ہوں گے وہ ٹمپریری تک ہوں گے، جب تک خان صاحب کا توشاخانہ کا کیس چلے گا، وہ 30 تاریخ کے اس پہ ختم نہیں ہوتا، پہلے اپیل پہ جو درخواست کی ہوئی ہے تو نیکسٹ ہیئرنگ پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب سزا معطلی ہوئی تو نااہلی معطلی بھی وہ بھی لازمی، وہ بھی معطل ہوگی، یہ ٹمپریری ہوگا۔ کب تک یہ ٹمپریری چلتا ہے؟ مہینہ چلتا ہے، 15 دن، 7 دن، 2 مہینے، تب تک ہم یہ سب کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ جو وہ ہے نا چیئرمین شپ، باقی ووٹر خان صاحب جس دن چاہے کہ مجھے یہ والا چیئرمین نہیں پسند، اس کے اگلے دن وہ چیئرمین نہیں ہوگا، وہ اس کے پیچھے، کیونکہ ووٹ سارا خان صاحب کا ہے، عوام جو ہے وہ خان صاحب ایک ہی بندے، 1 مین شو ہے۔ میں شروع سے ویسے گپ شپ میں بھی کہا کرتا کہ 1 مین شو ہے، ایک ہی آدمی اور پوری عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، باقی پیچھے ٹیم کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ معذرت کے ساتھ کوئی بیٹھے ہوں گے ان کے اچھے، کوئی چاہے شاہ محمود قریشی ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے خان صاحب نے بیرسٹر صاحبان کو، مطلب وکلاء کے 3 بندوں کے نام ڈسکس ہوئے ہیں، اور کل تک وہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ تینوں نام، بلکہ کہ تھوڑی بہت مجھے تو وہ جو بقول اس کے شیر افضل کے اور ایک اور اس سے میں نے دونوں سے کنفرم کیے، انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ ہاں ہماری یہ گفتگو ہوئی ہے اور یہ 3 نام ڈسکس ہوئے۔ ان تینوں میں سے اب پارٹی کے توڑے جو کل کور کمیٹی ان میں سے بھی توڑے اپنی اپنی روشنی ڈال لے، جو نام ان کو بہتر لگے گا۔ تو جی شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ سر۔ اچھا ڈبل ٹیپ بھی کریں زبردست، اور ویلڈ پوائنٹ۔ تھینک یو براد بادشاہ شیئر بھائی، بھی کریں سر۔ زبردست۔ حمدان بھائی آپ کا مائک کافی دیر سے کوائٹ تھا، اگر آپ بات کر لیں اس کے بعد پھر اسی بھائی کے پاس جاتے ہیں۔ جی حمدان بھائی۔ مجھے عابد بھائی آج موقع ہی نہیں دینا، مجھے کہنا منہ بند رکھ۔
क्या نہیں करूं آج آپ نے 3 گھنٹے چلائیے، میرا دل ہے آپ کو آرام کریں آپ۔ میں سب کا ٹائم میں ویسٹ کرتا ہوں، سب کا نہیں السلام علیکم، سب کا ٹائم میں ویسٹ کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے. جی جی تو ویسٹ کرنے آئے ادھر؟ ہاں ہاں. اچھا تو جی جی پہلے تو عمران خان کے لیے دل بنائے ادھر سارے. پاشا بھی صاحب السلام علیکم آپ کو. کل بھی ہمارا وعلیکم چیئرمین السلام. عمران خان ہے، آج بھی ہے، کل قیامت تک ہمارے زندگی کے اندر جتنی بھی ساہ ہے جان میں ہمارا چیئرمین عمران خان رہے گا. نہ مایوسی کرتے ہیں، نہ مایوسی کرنے دیں گے کسی کو. تو سارے نیوٹ کھول کے عمران خان کے لیے ایک نعرہ لگائے نا. زندہ باد عمران خان زندہ باد. عمران خان، زندہ زندہ باد، باد. عمران تیرے جان نثار. بے بے شمار۔ شمار بے بے شمار. شمار بے شمار. تحریک انصاف کا چیئرمین کون؟ عمران عمران خان. خان عمران خان. عمران خان تحریک عمران خان. انصاف کا چیئرمین کون؟ عمران عمران خان خان. عمران خان. بس عمران خان. عمران خان. زندہ زندہ باد. باد. زندہ باد. قیادیانیوں پہ لعنت بے شمار. بے بے شمار شمار. بے شمار. بے اوکے شمار صاحب کا بے تھینک شمار یو. لاکھوں لانتے. اوکے جی، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، شکریہ شکریہ۔ اچھا یہ میرا بڑا پیارا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کسی بات کا بھی برا نہیں، یہ اپنے یہ عاشق عمران ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اور جے ڈی بھائی بھی آ گئے سر، السلام علیکم جی۔ اچھا ابو حمدان بھائی حمدان آپ بھائی آپ کنٹینیو کریں، مجھے اسی صرف بھائی جی 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 مانی آپ بولے، آپ کچھ کہہ رہے تھے میرے بھائی، میں آپ کے بعد بات ہے تو مسئلہ نہیں، بولو۔ میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جس طرح کا آج ٹویٹ سامنے آیا نا، کسی سے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور نہ ہم اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. یار ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خان صاحب کی جگہ پہ تو ہم ریپلیسمنٹ مان ہی نہیں سکتے. اگر وہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے تو اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ سب کو اظہار یکجہتی کرنی چاہیے خان صاحب کے ساتھ. تو خان صاحب جو ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، تو اس چیز پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی خان صاحب کی جگہ جو عزت خان صاحب کی خان صاحب کے لیے ہماری ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. ہم کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ چیز صبح سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ چیز کسی کو بھی ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. اوکے شکریہ جی، تھینک یو جی۔ اچھا جیڈی بھائی چھوٹا السلام سی تھوڑا علیکم، آئیے ویلکم۔ ابھی ابو حمدان کے پاس جاتے ہیں، پھر السلام کوئی بات نہیں. قمر مرشدین بھائی آپ بھائی، اوپر عابد بتا. سناؤ کیا حال چال ہے؟ سب قمر ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، وعلیکم شکر۔ السلام. قمر بھائی شاید آپ کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے، اس کو آپ ذرا ان پرائیویٹ کریں تو آپ کو ہم اٹھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے قمر لینا بھائی میں ڈال جی دوں. کنٹینیو کریں. جی سر میں بولوں؟ جی بولے سر۔ جی عابد بھائی دیکھیں بات ماشاءاللہ ایک پوائنٹ جیسے کہ پی ٹی آئی آفیشل بھائی نے کلیئر کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے، واقعی میں ہم سب کو جو ہے نا فخر کرنا چاہیے اپنے لیڈر کے اوپر. سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنے لیڈر کو، ٹھیک ہے، جس کے اوپر بار بار یہ لوگ کہتے ہیں ایک شخص کی انا، ایک شخص کی ضد، ایک شخص کی وجہ سے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اس شخص نے، ٹھیک ہے، اس ایک شخص نے، اس فرد واحد مرد مجاہد نے، ٹھیک ہے، کسی بھی لالچ، کسی بھی انا، کسی بھی ضد، ٹھیک ہے، اس کو بالا طاق رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی چیئرمین شپ سے، ٹھیک ہے، ہٹنے کا فیصلہ کیا. کیوں؟ اس نے نظام کو آگے لے کر جانا ہے. اس جگہ پہ آپ دیکھیں اگر نواز شریف ہوتا، زرداری ہوتا، شہباز شریف ہوتا، فضلانڈو ہوتا، کوئی بھی ہوتا، ان لوگوں کے اتنی اوقات نہیں تھی کہ یہ لوگ ایسا کوئی فیصلہ لے سکتے. ہم سلام پیش کرتے سر، سلام پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب کو. اور یہ فیصلہ ٹیمپرری ہے. انشاءاللہ 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 30 نومبر کو فیصلہ آنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے ہے تاکہ ہمارے خان صاحب دوبارہ سے پارٹی کو لیڈ کریں. بس اتنا ہی کہوں گا سر. شکریہ جی، تھینک یو جی، تھینک یو بالکل. جی۔ جی جنگل اوسی بھائی بھائی آپ نے کچھ کے کہنا ہے؟ پاس مائک آتا ہے. اوسی بھائی جی اور جی کیا ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ عابد بھائی میں تو
यही सोच रहा हूँ कि यार समझ नहीं आ रही, कोई कोई दलील दे रहा है, कोई दलील दे रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है यार। मेरी बात सुने यार, पीटीआई अगर 30 तारीख की इंतजार हो रही है, अगर 30 तारीख की इंतजार हो रही है तो 30 तारीख में कितने दिन रह गए हैं यार। अगर हमारी जो पार्टी है, जो हमारे वकला साहब हैं, जो साहबान काम कर रहे हैं, या पार्टी के कुछ गिने चुने लोग रह बाहर हैं जो काम कर रहे हैं थोड़ा बहुता, तो वो इस चीज़ को क्यों नहीं डिनाई क्यों नहीं करते, 2-4 दिन के लिए पोस्टपोन क्यों नहीं करते कि यार 2 दिन इसको लटका देते हैं चलो। क्या इन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं रहेगी? आपको, मुझे जो बात समझ आ रही है, अगर एक दफ़ा ना ये सज़ा मुअत्तल होनी है 30 तारीख को, ना कुछ होगा, अगर एक दफ़ा चेयरमैन इमरान खान को चेयरमैन से हटा दिया गया तो मेरे भाई विदाउट इमरान खान तो वो पीटीआई को हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। बात ये है ना, वो तो कहते हैं कि अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो हम उनको हुकूमत देते हैं। एक जवाब दो अगर इजाज़त जंगवी हो तो। भाई जी एक जी एक जी मिनट जी जी अब वो अच्छा नहीं, अपना दलील के साथ। पीटीआई जी 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 ठीक मैं अगर जंगवी पीटीआई ऑफिशियल नहीं से नहीं नहीं, आबिद भाई मैं मुझे बहस नहीं थोड़ा करना बात चाहता करने दे भाईजान, दो। मैं बहस नहीं करना चाहता। अगर जी खान जी साहब की नाअहली ख़त्म नहीं होती, अल्लाह ना करे ऐसा हो, खान साहब की जल्द अज जल्द नाअहली ख़त्म हो जाए, तो खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। हम्म, ठीक हो गया? तो अगर एक बंदा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता तो उसकी चेयरमैनशिप पे क्या करना है? और अगर आप कहें कि नहीं वो घर बाहर बैठे एज ए चेयरमैन वो पार्टी को लीड करेंगे, किसी वज़ीर आज़म को लीड करेंगे, वज़रा को करेंगे, तो मेरा फिर यही ईमान है कि बगैर चेयरमैनशिप भी वो चेयरमैन को भी लीड करेगा, वज़ीर आज़म को भी लीड करेगा, वज़रा को भी लीड करेगा, और वज़ीर आला सीएमशिप को भी लीड करेगा। 100%। बाकी मुझे जहाँ तक मुझे, अब हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं था। आपने 20 दिन, वरना बल्ले से हाथ दो बैठ जाते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। उन्होंने नहीं 20 दिन पीटीआई का भाई, टाइम फिर दिया हुआ। फिर हम लोग ये कंसीडर कर लें कि लंदन प्लान जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। खान साहब को नहीं नायल भी करना है, चेयरमैनशिप से भी हटाना है, और ठीक, हाँ वजीर आजम भी नहीं बनने देना। फिर हम ये भाई, कंसीडर कर लें। हाँ बिल्कुल। जंगवी ओ भाईजान, हम भाई केसेस लड़ रहे हैं आपसे बल्ले का उसकी। निशान ले लिया जाए तो आप क्या कौन सा इलेक्शन लड़ोगे, मुझे ये बताओ। पार्टी तो आपकी बाहर होगी ना फिर इलेक्शन से। जी चलो जी, पीटीआई मैं ऑफिशियल गलत भाई। हो गया, चलो जी, मैं अगर ठीक है, अब मैं ये गलत जंगी हूँ। भाई, नहीं, अगर मैं एक मुझे और छोटी नहीं सी बात समझ आ ऐड रही कर इसको दूं, भाई, जगवी कैसे छोटी सी समझाओ। जगवी भाई एक मिनट, कोई आबिद नहीं भाई आप 1 सुने मिनट, आबिद भाई 1 मिनट, जी जी आबिद भाई 1 इसके मिनट बाद मैं प्लीज। नहीं बोलूंगा, इसके देखो बाद मैं नहीं बोलूंगा, नीचे महमूद भी आया हुआ है, सीट चाहिए होगी। अच्छा मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, इसके बाद आप ही हैं, ठीक है। और यार एक तो ये मौनी जो है ना बड़ा जल्दी करता है। अच्छा इस तरह चंगवी भाई समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो अब बहस करेंगे तो इसका फायदा कोई नहीं है, 2 दिन इंतजार कर ले, क्या ख्याल है चंगवी? यार कर लें, अगर मैं तो कहता हूँ इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे तो मैं कहता हूँ बहस होनी चाहिए, जितनी हो सके होनी एक चाहिए। मिनट, एक मिनट, मुझे समझ अच्छा नहीं मैं आ अस्सलाम रही, वालेकुम। कोशिश करता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या पता अस्सलाम वालेकुम पीटीआई सारे को। ऑफिशियल कोई ऐसी बात कर दे मुझे हाँ समझ आ जाए, या कोई और भाई ऐसी मैं बात छोटी कर दे जो किसी और को अच्छा बात जंगी समझ आ भाई, जाए। मैं इस पे कोशिश बहस करता होनी हूँ। चाहिए सर, इस पे अच्छा बिल्कुल ये ना जंगी करें भाई, कि मैं बहस नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक हो ठीक गया है हाँ जंगी जी, ठीक भाई। है बहस ये जो अपनी जंगवी भाई कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए। ये जी पीटीआई अच्छा 1 कह मिनट, रहे हैं भाई, अच्छा वो भी 1 ठीक मिनट, कह रहे हैं अपनी चलिए तरह चलो से। जी। अब मैं थोड़ा अच्छा इसको इस तरह के बीएफटी आप चलाओगे, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा काम करना है, तो आप आपके हवाले, जी ठीक है जी। आप काम करो, ठीक है। मैं माइक देता हूँ अभी। अब खालिद महमूद भाई आए हैं, सॉरी पहले ओसी भाई को, मगर उससे पहले मैं जंगवी भाई को थोड़ा सा अगर मैं तसल्ली देने की कोशिश करूँ अपनी नाकिस राय में, ठीक है। अब जंगवी भाई देखो, जैसे पीटीआई भाई ने बोला है, अपने हमदान भाई ने बोला है, चौधरी भाई ने बोला है, मैंने बोला है, बाकी लोगों ने, वो जो सिस्टर आई थी उन्होंने भी बोला। देखो ये सारा कुछ हो रहा है टेम्पररी। लंदन प्लान ये है था कि भाई पीटीआई को भी ख़त्म करो, इमरान खान को भी मुंह में साथ इमरान खान को भी ख़त्म करो, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। वो तो पीटीआई को छोड़ो, वो कहते हैं इमरान खान की ज़िंदगी ख़त्म कर दो, बाकी सब कुछ चलेगा। ऐसे ही है ना जंगवी भाई? सिर्फ येस और नो में जवाब दें, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। जंगवी भाई नहीं जी, जिंदगी का तो मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी चीजें ओके हैं।
اور भाईजान गोलियां मारी थी ना, वो पटाखे थोड़ी थी, वो फूल तो नहीं मारे थे ना, गोलियां मारी थी। जो इमरान खान को गोलियां लगी थी, शायद आपने नहीं देखी होंगी, तो सर वो सचमुच की लंदन गोलियां लगी प्लान थी। नहीं था, लंदन प्लान तो बाद में बना है बीएफटी भाई, वो कब लंदन प्लान अच्छा, था? ओके ओके ओके, चलो उसको प्लान का नाम नहीं देते, वो एक सॉरी टू इंटरप्ट बीएफटी यू, का प्लान था। बीएफटी भाई प्लीज़ ये क्या टॉपिक क्या है क्वेश्चन, मुझे कोई खबरों के साथ भी अपडेटेड नहीं हूँ आज वो मैं, अब क्या? अच्छा, टॉपिक ये है कि जी जी टॉपिक मैं बता देता हूँ। दो ट्वीट चली थी, ठीक है ना। आप मेरे ख्याल से वाहिद बंदे हैं पीटीआई के जिनको अभी तक पता नहीं है कि भाई चेयरमैनशिप से इमरान खान का क्या कहते हैं हटाए जाना, और दूसरा जो है कि ये जो उन्होंने ट्वीट की थी कि भाई फौज के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो हम में से नहीं है। अपने मरवत साहब का एक ट्वीट आया था, ठीक हो गया। तो अब मैं जंगवी भाई को कोशिश करें, जंगवी भाई आपकी बात सही है कि डिबेट होनी चाहिए, मगर देखो जो अपने पीटीआई भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखो ये सब कुछ हो रहा है, टेम्परेरी हो रहा है। खान साहब को ये हटाना चाह रहे हैं, ये उनकी ज़िंदगी भी लेना चाह रहे हैं, मगर अल्लाह मियाँ ने उनकी ज़िंदगी, जिसको अल्लाह मियाँ ज़िंदगी देते हैं ना, कोई ले नहीं सकता। अल्लाह मियाँ ने उनकी ज़िंदगी बचाई हुई है अभी तक, ठीक है। पार्टी भी बचेगी इंशाल्लाह, पीटीआई भी बचेगी, सब कुछ होगा। मगर देखो अब जो ये 8 फरवरी तक इलेक्शन जाना है, उसमें हमने बल्ले के साथ भी जाना है, उसमें हमने पीटीआई के साथ भी जाना है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में होता है। ये आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में होता है कि ये आएंगे और फेयर एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे। ये बजट पास कर रहे हैं, वो दूसरे साहब सेल्फी ले रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनके ये काम नहीं होते, ठीक हो गया। तो ये चाह रहे हैं कि पीटीआई में दरारें डाल लें, पीटीआई से हमारे बंदे भी इन्होंने तोड़े, इलेक्टिबल भी तोड़े, जो अच्छा है गन वन ले गए हैं, लोगों को उल्टा भी लटकाया, लोगों के बिजनेस भी तोड़े, घर बार भी तोड़ा। तो ये उनका सब कुछ, ये उनका क्या कहते हैं प्लान था नहीं, अभी भी है। मगर हमें देखो कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर आप पे लोग फायरिंग कर रहे हैं या आपको तोड़ फोड़ रहे हैं, आपने कोई तो डिफेंस करना ना, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। मैं इसे एग्री नहीं करता, आप एग्री नहीं करते, मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और वो लॉयर है, उनको हमने पैसे दिए हुए हैं, वो सारी बात है, वो ब्रेन है, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। आप समझे ना। जी खालिद महमूद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बिस्मिल्लाह खालिद महमूद भाई। हाँ जी, मेरा ख्याल है मैंने पूरा तो नहीं सुना, लेकिन आप जो आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन वगैरह इसके ऊपर ही इस टॉपिक के ऊपर बहस करना चाहते हैं, तो मैं अपनी एक नाकिस राय के मुताबिक आपको ये अगर जसारत करूं, और अगर आप मेरी बात मान ले या रिक्वेस्ट कबूल कर लें, तो इस पर अगर अभी बहस करनी है तो ये बहुत अर्ली हो जाएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो मातम भी बहुत जल्दी करते हैं और खुशियां मनाने में भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। खामोशी अख्तियार करें, देखें कि खान साहब के क्या हुक्म है और खान साहब के हुक्म की तायीद करेंगे। वजह यह है कि खान साहब के हुक्म से जो हो रहा है वो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप नहीं करवाते हो तो आपसे झंडा भी चला जाएगा, बल्ला भी चला जाएगा। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हो तो खान साहब को फॉर टाइम बीइंग हो सकता है कि माइनस कर दिया जाए या कुछ इस तरह, लेकिन इसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन। वजह यह है कि अब 2 दिन देखने हैं हमें, सिर्फ 2 दिन देखते हैं, उसके बाद जो भी होगा इंशाल्लाह इसके ऊपर बेस भी 2 दिन बाद होगी, खुलकर इनका मौकिफ भी सामने आ जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ओवर टू यू बीएफटी भाई। जंगवी भाई ने छलांग मार दी। जंगवी भाई आपको थोड़ा तसल्ली हुई कि नहीं? जी ओसी भाई आपकी तरफ आते हैं। जी बिस्मिल्लाह ओसी भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया बीएफटी भाई। और मेरी नाकस राय में जैसे देखे ना, सदर अलवी है, राइट, अलवी भाग गया, ठीक है, बड़ा पैटी छोटा सा उसका मुफाद था। मिसाल के तौर पे उसको अपने बेटे या उसकी कारोबार की जो थी वो फिक्र थी, उसके लिए उसने जितनी पार्टी गाइडलाइंस थी उन पार्टी गाइडलाइंस को उसने इग्नोर किया, उन पार्टी गाइडलाइन को मैनिपुलेट किया, ठीक है ना, हमारे सामने है, यानी मौजूदा क्राइसिस के अंदर। तो ये जो हमारी, मैं तो अब लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूंगा कि ये जो गैर मुल्की काबज फौज है, इनका ये नजर आ रही है, स्ट्रेटजी इस तरीके से नजर आ रही है कि इमरान खान के अलावा किसी भी दूसरे बंदे को पोजीशन में लाया जाए, ठीक है ना। तो ये एस अहमद ओवैस साहब हैं जो, ठीक है ना, कल को अगर ये चेयरमैन बनते हैं, ठीक है ना जी, आपके पास क्या गारंटी है
کہ ان کی کسی بہن کو، کسی ماں کو، کسی بیٹی کو جو ہے وہ اغوا نہیں کیا جائے گا، ابڈکٹ نہیں کیا جائے گا؟ یا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ان کی ماں بہن بیٹیوں کی آلریڈی ویڈیوز کمپنی کے پاس نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کچھ میرے سوالات ہیں. تو باقی جو بھائی کہہ رہے ہیں جی 30 تاریخ کا آپ کو انتظار ہے، وہاں سے بڑا اچھا فیصلہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو معذرت کے ساتھ جو ہمارے کامریڈز ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عدالتی نظام ہے، یہاں پہ کوئی قانون ہے، تو میں نہیں سمجھتا ایسا. یہ تو مثال کے طور پہ ایسے ہے کہ مختلف لفظ شاید مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہم پارلیمنٹ میں کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عدلیہ نہیں، ایک کنجری کوٹھا ہے. یہاں پہ جس کنجری کو اشارہ ملے گا وہ گھنگرو باندھ کے ناچے گی. ٹھیک ہے، فاروق جیسے آپ کے سامنے ناچا، جس طریقے سے پہلے مندیال ناچ کے گیا، جیسے ابھی آپ کا یہ فراڈیا ناچ رہا ہے. تو جو بھی کنجری آئے گی وہ گھنگرو باندھ دے گی اور ناچے گی اور مجرا کرے گی. ان عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. رائٹ. تو اوور ٹو یو سر، کیری آن ود دس ڈیبیٹ، دین میں اس میں دوبارہ ایڈ کروں گا. اوور ٹو یو سر. بالکل جے ڈی بھائی آپ کے پاس مائک لے کر آتے ہیں. جی جے ڈی بھائی آپ کا مائک کافی دیر سے کوائٹ تھا. جی اس میں بی ایف ٹی بھائی جو ابھی تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ اگر خان صاحب کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جاتا ہے، دیکھیں یہ فار دی ٹائم بینگ ڈیسیژن ہے. مے بی اس میں کوئی لاجک ضرور ہو، ایسے نہیں کوئی مطلب انٹرا پارٹی نے یا خان صاحب نے کوئی ڈیسیژن کیا، اس میں لاجک ضرور ہوگی. صرف ہمیں واچ اینڈ ویٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں خان صاحب کو چیئرمین شپ پہ تو دوبارہ بھی لایا جا سکتا ہے، کیونکہ پارٹی میں ہی انٹرا پارٹی میں ہم دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں کہ جی ہمیں کسی اور کی چیئرمین شپ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، خان صاحب آ جائیں گے. یہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں رائٹ نو پیشنس کے ساتھ ابھی مانیٹر کرنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے کس طرف جا رہی ہیں چیزیں، اس کے بعد ہم ایک ڈیسیژن پہ آئیں گے. یہ ابھی بھی کچھ بھی کہنا یہ بیفور دی ٹائم بینگ ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ڈسکشن جاری رکھتے ہیں، اس میں نئے سے نیا پوائنٹ بھی جنریٹ ہوگا، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. زبردست. ابو حمدان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. ابو حمدان بھائی. جی سر، بالکل صحیح پوائنٹ کیا بھائی نے. دیکھیں ابھی میں دوبارہ سے وہی بات کرنا چاہوں گا، جنگوی بھائی کی بات ان کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں ہمیں ان چیزوں میں زبردستی جو ہے نا الجھایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی بشرا بی بی اور خاور مانی کا جو اور اس کے بعد حاجرہ جو آ کے ایک پورن سٹار جو آ کے بکواس کر کے گئی خان صاحب کے اوپر، اس کے اوپر ہمیں الجھایا گیا. ٹھیک ہے، تو اب پھر ہمارے اوپر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن اور خان صاحب کی جو چیئرمین شپ والا. ٹھیک ہے، میں وہی بات دوبارہ ہی کہوں گا، خان صاحب نے اچھا دلرانہ فیصلہ کیا ہے. اگر انہوں نے دیکھیں خان صاحب نے پولیٹکس کبھی کی نہیں تھی، انہوں نے ابھی جا کے پولیٹکس انہوں نے شروع کی. 70 سال سے انہوں نے صرف لیڈرشپ کی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ دونوں کر رہے ہیں، ایک لیڈ بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں وہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، اور ان کو سکھا رہے پولیٹکس ہوتی کیا ہے. ان کے منہ پہ چپیڑے پڑ رہی ہے ابھی. ٹھیک ہے، جب وہ بندہ اصل پولیٹکس میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ کہ پارٹی چیئرمین شپ سے کچھ ٹائم کے لیے یہ کہ اپنی پارٹی کو نقصان نہ پہنچے، ہماری پارٹی الیکشن میں بھی رہے اور پرزور طریقے سے ہم لوگ الیکشن بھی لڑیں اور ان کو کلین سویپ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حکومت تو ہماری آنی ہے پی ٹی آئی کی. جیسے کہ پی ٹی آئی آفیشیل بھائی بھی بول رہے کہ بھائی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو کیسز جو ہے وہ ختم بھی کیے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح، ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہی ہے، ویٹ اینڈ واچ. انشاءاللہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. ہمارا تو یہی امید ہے، جیسے کہ خان صاحب پہ گولیاں چلی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے بیچ ابھی تک صحیح سلامت رکھا ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ یہ لوگ جتنے بھی پلان کر لیں، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر پلانر ہے. انشاءاللہ دیکھیں جتنا ان لوگوں نے کرنا چاہا کہ کردار کشی، رجیم چینج، ان لوگوں نے خود کو ننگا کیا. ہر ادارے سے لوگ ننگے ہوئے ہیں، پارٹی کے اندر سے
منافق نکلے وہ ننگے ہوئے، عدلیہ میں لوگ ننگے ہوئے، ٹھیک ہے. اب مزید جو باقی رہ گئے وہ بھی ننگے ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. تو صفایا ہو رہا ہے سر، ہم لوگ آ رہے ہیں، ہم لوگ جیت چکے ہیں، ہم لوگ جیت نہیں رہے، ہم لوگ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے. خان صاحب جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب انشاءاللہ کچھ دنوں میں، ٹھیک ہے، ہمارا جو جیت کا جو اعلان ہے، ٹھیک ہے، وہ بظاہر سریعام ہوگا اور پوری دنیا کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. جی زبردست. اچھا ہمارے پاس ایک دو نیچے سے ریکویسٹ آئی ہیں، تو عمر بھائی آپ کی طرف مائک لے کے جاتے ہیں، اور ایک بھائی جو ہے نا وہ سیٹ ویکیٹ کر دیں والنٹیرلی. جی عمر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. پی ٹی آئی بھائی آپ اوپر رہیں پلیز، آپ سے تو سوال جواب کرنے تھے. پی ٹی آئی بھائی آپ اوپر رہیں، آپ نیچے چھلانگ نہ ماریں، آپ ہمارے گیسٹ ہیں. جی عمر بھائی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی ہم سن رہے ہیں، آپ کنٹینیو کریں. عمر بھائی آپ سن رہے ہیں؟ عمر بھائی لگتا ہے آپ کا آواز نہیں آ رہی. عمر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی ہم سن رہے ہیں، آپ ہلو کنٹینیو کریں، نو پرابلم. عمر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. اچھا عمر بھائی کی میرے خیال سے آواز مجھے تو نہیں آ رہی، آپ میں سے کسی کو آ رہی ہے؟ نیچے ذرا کامنٹ کریں. نظر بھائی ویلکم. عمر بھائی کی نہیں آ آواز آ رہی ان کی رہی ہے؟ آواز، نہیں آ رہی ان کی نہیں آ آواز. رہی بیفٹی بھائی، نہیں آ رہی. اچھا عمر بھائی اگر آپ اپنا مائک کو میوٹ کریں پھر دوبارہ آن کریں، اور یا نیچے چلے جائیں، میں آپ کو دوبارہ اوپر سے اٹھا لیتا ہوں پلیز، کیونکہ آواز نہیں آ رہی. باقی لوگوں کو موقع دیتے ہیں ہم بات کرنے کا. عمر بھائی سو تو نہیں گئے آپ؟ ہلو. جی ٹھیک اچھا ہے. چودھری صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. جی بسم اللہ. نظر بھائی پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی عمر بھائی اگر آپ سن رہے ہیں میں آپ کو نیچے اتارتا ہوں، پھر آپ دوبارہ ریکویسٹ ڈال کے اوپر آ جائیں. جی چودھری بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. بسم اللہ. سر السلام علیکم. سر میں گل سنی ہے سارے بھائیاں دی، ਇਹ ਜੋ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ ਸੀ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ. ਸਰ ਇਹ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੋ ਬਾਜਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੱਟ ਕੱਟਣਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਕੱਟਣਾ. ਵਾਮ ਵੀ ਤਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਦੇਖਣੇ. ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰ समझ आमदी गल. زبردست زبردست. زبردست. اچھا اگر چودھری بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں، آپ کی سیٹ میں کسی دوسرے بندے کو نیچے ریکویسٹیں کافی آ ہاں گئی لے ہیں، آپ کو لیتے پھر ہیں سر, دوبارہ میں اٹھا دینا. بیٹھتا ہوں نیچے. صحیح. وہ نیچے میرے خیال سے کوئی کہنے فرشتہ سسٹر کو اوپر اٹھانا ہے، تو میں ان کو اٹھاتا ہوں، پھر آپ. جی 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 نظر بھائی ویلکم. جی السلام علیکم ایوری باڈی. ٹائم دینے کا شکریہ بی ایف ٹی. اچھا جی، یہ جو بھائی نے بات کی ہے نا، یہ ان کی بات جو ہے نا وہ 100% کریکٹ ہے، لیکن یہ اس میں تھوڑے سے جذبات زیادہ ہیں. عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. قوم ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ ہے. دیٹ از ڈن فار ایور. یہ بات دکھ رہے ہیں آپ. اب جو انہوں نے جو پہلے باتیں کی ان کو میں ڈینائی نہیں کر رہا جو چودھری نے ابھی کی ہیں باتیں، لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ابھی صرف ہوش کرنے کی ضرورت ہے. ایسی کوئی بات ہے نہیں. یہ پارٹی عمران خان ہی چلائے گا
اگر خان صاحب کو مجبوراً کیونکہ ان کے اوپر کنوکشنز ہے یا کوئی ایسی شرطیں ہیں، قانون تو نہیں ہے، وہ قانون ساڈے تے لگ دینا جڑے لکھنے نے، اور دیٹ از ویری رائٹ، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے خان صاحب کو اگر آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے یا وہ ہونا چاہ رہے ہیں تو میں ہول ہارٹڈلی یہ سمجھتا ہوں، اپنے پورے دل کے اپنی ایمانداری سے سمجھتا ہوں ان کو ہونے دینا چاہیے. لیکن اگر کل کو کوئی شخص ایسی کوئی سٹیٹمنٹ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود انڈیپینڈنٹلی کر لے، دیکھیں گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم بن چکے ہیں اس ملک کے، ان کے بعد وہ راجہ پرویز اشرف بھی بن سکا، لیکن چلاتا حکومت سارا کچھ زرداری صاحب ہی کر رہے تھے. اگر ایسی کریے، نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں، نواز شریف ہی پارٹی چلا رہا ہے، آج تک نواز شریف ہی چلا رہا ہے، اس کے ارد گرد پارٹی گھوم رہی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے. تو اسی طرح کی سچویشن اگر بنتی ہے تو عمران خان صاحب دوبارہ آ سکتے ہیں، ان کو لایا جا سکتا ہے، ان کو پارٹی کا چیئرمین بھی بنایا جا سکتا ہے، ان کو وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہم عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کے اوپر، یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بی ایف ٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، عظمت صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. بالکل اور بالکل ہم عمران خان صاحب کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، ہر حال میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہر صورت میں کھڑے ہیں. یہ جیت نہیں سکیں گے، یہ جو بھی ٹوٹ کے کریں گے یہ انشاءاللہ جیت نہیں سکیں گے. ہم خان اگر کل کو کسی ایسے بندے سے ہم نے یہ اسی تحریک انصاف کو توڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے جن لوگوں نے اگر کوئی ہلنے کی کوشش کی عمران خان کے آگے. اوور ٹو یو گائز. زبردست نظر بھائی، یہی بات تو ہم جنگوی بھائی کو بتانا چاہ رہے تھے. جنگوی بھائی اگر آپ نیچے کامنٹ کر دیں، آپ کو تھوڑا سا تسلی ہوئی کہ نہیں؟ یہ ابو حمدان بھائی بھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، پی ٹی آئی آفیشیل بھی، کہ یہ سب کچھ ٹیمپرری ہے اور کوئی بندہ بھی آئے گا اس کو 2 سیکنڈ میں ہم اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے بالکل جے جی آر آئی. بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ. جی عظمت بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے. نہیں، وہ میرے بھائی تھوڑا نا اس لیے جذباتی ہو رہے ہیں کہ وہ خان صاحب سے پیار بہت زیادہ کرتے ہیں. پیار تو ہم سب بہت ایک زیادہ عظمت کرتے ہیں. بھائی سوری، آپ کی پہلے تو آپ کی آواز بالکل ٹھیک نہیں آ رہی، آپ مائک کے تھوڑے قریب ہو جائیں. اور دوسری ایک میں بات بھائی کر لوں، ہماری جھنگوی بھائی جو ہے نا وہ خان صاحب کے ڈائی ہارٹ فین ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس چیز برداشت نہیں بالکل کرتے. بالکل. وہ بالکل، وہ ٹھیک ہے نا، اسی لیے تو ہم بہت سب زیادہ بھی ایسے ہیں. جذباتی ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی خان ہے، وہ خانے کے بغیر جذباتی کچھ ان کا بھی نہیں پیار ہے. بہت ہے، ان کا حق، دیکھو ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. مگر دیکھو اب ہمارے جو ہیں، جیسے اب نظر بھائی آئے ہمارے بڑے ہیں، تو ابو حمدان بھائی ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو تسلی دیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ سارا کچھ ٹیمپرری ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہے. جی عظمت بھائی آپ سے بات کرتے ہیں، بسم اللہ. میں بات یہی کہنا چاہوں گا بھائی جی، پی ٹی آئی خان ہے تو پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے. خان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ عارضی طور پہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑا ایشو، وہ لیگل ایشو آ رہے ہیں، وہ چیئرمین نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر بلے کا نشان بھی چھن جائے گا. میں ابھی بھی سن رہا تھا نا، ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، تو وہ یہی بات کر رہے تھے. صرف وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بلے کا نشان نام سے چھنے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. صرف یہی چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان ہمارے پاس ہی رہے، اور کوئی بڑی بات نہیں دیکھیں ہے. صاف سی بات ہے عظمت بھائی، پی ٹی آئی ہم لوگ کا، دیکھو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. جی صحیح بات ہے بالکل غلط ہے؟ جی، ہمارے ٹھیک ہے. بچے بھی یہی کہتے اب ہیں، آپ ہم جب رہ ہمیں گئے. یہ بتائیں، اب آپ مجھے یہ جواب دیں، جب کل کو خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے اور بلے کا نشان آپ سے لے لیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے، آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے. اب میں وہی بات دوبارہ کہوں گا، پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے، جی جی صحیح ہے. آپ اس پوائنٹ کو سمجھے اور میرا دوسرا جو میرا پوائنٹ ڈالا ہے اس کو سمجھے. جب آپ کی پارٹی نہیں اچھا رہے گی، ایک منٹ یار، ٹھیک میرے ہے، پاس آپ کی نیچے چاند بھائی آئے ہیں. ایک منٹ ابو سر، حمدان جب آپ ایک کی منٹ، جی ابو حمدان مجھے چاند بھائی کے لیے سیٹ چاہیے ہوگی، اگر کوئی والنٹریلی. او جی یار محمود، او یار اللہ کا نام جی، چنگوی ویک سے بہت تیز رہنا. چاند بھائی اوپر آئے سر. جی ابو حمدان سوری، جی شروع رکھیں. سوری سر. جان بھائی آپ کو سر مائک دیتے آپ ہیں، کی ایک جب منٹ میں پارٹی ہی نہیں رہے گی سر، آپ کی پارٹی ہی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، تو آپ الیکشن کہاں سے لڑو گے؟ جو آپ جس لیڈر کو فالو کر رہے ہو، جو اس ویژن کے لیے 26 سال سے 27 سال سے جو محنت کر کے اس کو لے کے چل رہا ہے، جب آپ کی پارٹی کو اس سرے سے اکھاڑ بار پھینک دیا جائے گا تو آپ کون سے ویژن کو آگے لے کر جاؤ گے؟ یہ بتائیے، جواب دیں. جنگوی آپ سے سوال ہے. نیچے چھلانگ مار دی. عظمت بھائی اگر آپ کی سیٹ میں جنگوی بھائی کو دے دوں 1 منٹ کے لیے، جی کیونکہ جی، وہ دے تھوڑے دیں سے دے دیں. ان کو اوکے تھوڑی جی، اوکے.
जी चांद भाई आपके पास माइक जाता है, जब तक मैं जहांगीर भाई को उठाता हूँ। चांद भाई आपके पास माइक है, बिस्मिल्लाह। मैं अभी इंटरव्यू हूँ, आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा था तो आपने फ़ौरन ही सवाल डाल दिया मुझे थोड़ा सा सुन तो लेने दें हुआ क्या है। लेकिन बस जो खान साहब के बारे में जो मुरव्वत साहब ने जो बयान दिया है उस पे अभी मैं काज़मी की बात सुन रहा था, अभी काज़मी की, तो सूबाई साहब उसको डिनाई कर रहे हैं टोटल 100%। कह रहे हैं कि अभी कल तक जब तक फैसला नहीं आ जाता कोर्ट का तो ये जो बात मुरव्वत साहब ने की है ये कबल अज़ वक्त है, तो इसको मैं डिनाई करता हूँ। पता नहीं अब पूरी, अगर आपके पास जब भी टाइम मिले तो काज़मी का आज का व्लॉग देख लीजिएगा, सफाई साहब के साथ बैठे हुए हैं। अब किस पे यकीन करना है किस पे नहीं करना हमें नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि खान ने बाहर आके जो बात करनी है हमें तो उसी पे यकीन है, बस इससे ज़्यादा और कोई पता नहीं। या अलीमा बीबी आएंगी मिलके तो वो कुछ कहेंगी तो फिर हमें यकीन आएगा। बाकी तो पार्टी में भी आपको पता अच्छी खासी दरारें पड़ी हुई हैं, जो रियल उनके टाइगर हैं या जो रियल उनकी जो फेस हैं जो लीडरान है वो तो वैसे गायब हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से फिर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है हमें। अभी कोई कहता है इस पे बोलना है, कोई कहता है उस पे नहीं बोलना, तो कंफ्यूज हैं हम। बस अपने ताए जो दिल में हमारे आते हैं हम करते जा रहे हैं, हमारा खान के साथ इश्क है वो करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी रही बात, अगर अभी हमें कोई किसी चोर को, आप कोई भी बंदा उठ के, आप में से भी कोई बंदा उठ के कह दे कि नहीं नहीं अब ये चोर नहीं रहा, तो हम तो मानने वाले नहीं हैं जब तक वो सामने आके स्टेटमेंट नहीं देता, आके माफ़ी नहीं मांगता, कि सॉरी नहीं करता, ठीक है ना। तो माफ़ी के दरवाजे तो अल्लाह ताला ने हमेशा हर बंदे के लिए खोले हुए हैं। इसके अलावा मुझे और क्या कुछ नहीं कहना। आज वैसे मेरी तबीयत ख़राब है। नज़र एक भाई मिनट बैठे हुए हैं, ज़्यादा जैसे आप गहरी नज़र रखते हैं, इनसे पूछें, इनका ये नाम भी डेली नज़र है, इनकी नज़र भी गहरी है। ज़बरदस्त। चांद भाई जो आप काम कर रहे हैं वो माशाल्लाह कंटिन्यू करें, जैसे आपने बोला ना, हमें तो जब तक खान नहीं बोलेगा हमने अपना काम करना है। लास्ट मिनट आके ये हमें कहते हैं कि भाई रिवर्स गियर लगाओ, ऐसे नहीं होता। तो आप भी कंटिन्यू करें, हम भी कंटिन्यू करेंगे और सर नज़र रखनी है उनकी बिग बात से हम तो टका टोकरी हो जाते हैं ना। हमने तो जो 16 माह मेहनत की है हमारी तो वो सारी की सारी पानी फिर गया। हम किसको जवाब देंगे? हमारे सामने 13 पार्टियां, 13 पार्टियों के बंदे हैं, हमने उनको गालियां दी हुई हैं। आप उनको कैसे डिफेंड करेंगे अगर हम कहना शुरू कर दें पाक फौज जिंदाबाद? पाक फौज तो जिंदाबाद है ही है, लेकिन ये जो जनरल कमीने हैं हम उन्हीं को बात करते हैं ना। बाकी जो 30,000 रुपये वाला जो बटमैन है उसका तो हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना, लेना देना नहीं है। लेकिन अब कैसे हम डिफेंड करेंगे? हमारे पास तो अल्फाज नहीं है, हम थूका हुआ चाट कर कह थोड़ी सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, ये नज़र भाई से ले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्लीज़, गहरी नज़र रखते हैं ये बताएंगे भी क्या करना है। इन्होंने बाल सफ़ेद धूप में नहीं किए। मैं यूके में कलर वैसे लाया भी था। अच्छी होती थी। अच्छा यार नज़र एक भाई मिनट, आप बताओ, सॉरी नज़र बीएफटी भाई अगर आपके इजाजत पास दें मैं माइक थोड़ा आता सा है? ऐड करूं। बीएफटी अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी बिल्कुल, आपके पास माइक है नज़र भाई, आपके पास माइक है। जी थैंक यू बीएफटी। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चांद ने बात की है ना बालों की, उसकी तरफ तो खैर मैं बाद में आऊंगा। वो एक खास कलर है जो मैं यूज करता हूँ, ग्रे वाला, वो मैं अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे वो इनबॉक्स में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये जो चांद ने बात की है ना कि थूका चाटने वाली बात है, सर वो थूका नहीं चाटा जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। और हमने कभी भी फौज को, किसी ने फौज को गाली दी ही नहीं, पीटीआई के बंदे ने। मुझे नहीं याद पड़ता, इंक्लूडिंग चांद ने कि कुछ कहा हुआ मैंने नहीं देखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन चांद ने भी कभी किसी फौजी को, पाक फौज को गाली नहीं निकाली है। इसने जब भी बात की है, जब भी किसी की क्रिटिसाइज किया है, किसी को भी कहा, मैंने भी जब किसी को कहा, मैंने आसिम मुन्नीर साहब को कहा है, मैंने नदीम अंजम साहब को कहा है, मैंने बाजवा साहब को कहा है, मैंने बाबर साहब को कहा है, मैंने इन जर्नैलों का नाम लेके कहा है, और अब भी कहते हैं और पहले भी कहते थे। हमने पाक फौज की कभी भी नहीं बात की। हम कहते हैं कि 9 लाख की फौज को हाईजैक किया हुआ। हम पाक फौज जिंदाबाद थी, पाक फौज जिंदाबाद है, पाक फौज जिंदाबाद ही रहेगी। हम पाक फौज के साथ हैं। हमें सिर्फ अफसोस इस बात का है कि जो लोग इस पे कब्जा करके इस फौज के ऊपर, और फौज आगे से बेबस की हुई है, हमें सिर्फ उसके सिस्टम के ऊपर एतराज है। किसी फौजी पे कोई एतराज नहीं है। बॉर्डर पे बैठा हुआ कोई बंदा भी जो है, जितने सारे के सारे बैठे हैं, हमें उतने ही प्यारे जिस तरह हमें अपनी औलाद प्यारी है। मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को, सिस्टम को इन 4, 5, 6 जर्नलों ने गंदा कर दिया। और ये पाक फौज नहीं है। पाक फौज वो है जो बॉर्डरों पे बैठी है, जो इनके घरों पे बैठे इनके बूट पॉलिश कर रहे हैं जर्नलों के, वो पाक फौज है। ये जो जर्नल बूट पॉलिश करवा रहे हैं ये पाक फौज नहीं है।
یہ امپورٹڈ جرنیل ہیں, امپورٹڈ بندے ہیں, یہ پلانٹڈ ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کی عوام کو جوتیاں مارنے کے لیے. یہ پلانٹڈ ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کی عوام کو ذلیل کرنے کے لیے, پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان کو توڑنے کے لیے. یہ لوگ پلانٹڈ ہیں, یہ پاکستان آرمی نہیں ہے. لیٹس میک اٹ ویری کلیئر کہ یہ 4 بندے پاکستان آرمی نہیں ہیں. سمپل سی بات ہے. باقی جو ہے وہ زندہ باد ہے. اور ہم نے اگر کچھ کہا تو وہ ان حرامیوں کو کہا جو ذلیل کروا رہے ہیں, جنہوں نے قبضہ کیا پاکستان کے اوپر اور 9 لاکھ کی فوج کے اوپر. اوور ٹو یو. زبردست. اچھا میرا نظر جون بھی بھائی, مجھے نظر ایک بھائی, سیکنڈ دے دیجیے بالکل گا, اس کے چاند بعد بھائی میں جو بالکل کر رہے ہو نا, خاموش ہو جاؤں گا. چاند صرف بھائی, 1 منٹ چاند بھائی, ایک چھوٹی سی بات سر, ایک چھوٹی جی. سی بات. میں یہ شروع میں جب براڈ پہ جی آیا ہوں, میں نے اسی مدعے پر میں نے بات کی ہے سر. یہ جو چھوڑا گیا ہے نا سر, یہ آپ کا, میرا, نظر بھائی, پی ایف ٹی, عابد بھائی, یہ ہم لوگوں کا جو ہے نا آواز کو کٹ آف کرنے کے لیے یہ سوچا چھوڑا گیا ہے کہ یہ بیان آیا کہ فوج کے اوپر جو بات کرے گا اس کا پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اختیار, پی ٹی آئی جو ہے نا جو پارٹی ہے اس سے لا تعلقی اختیار کریں. سر یہ ہمارا منہ بند کرنے کے لیے, اگر ہم سچ کی بات نہ کر سکے, لوگوں تک نہ پہنچا سکے, ہمیں جھوٹا لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھونڈی حرکت کی جا رہی ہے سر. اوور ٹو یو بی ایف اچھا ٹی بھائی. حمدان بھائی اگر یہ جو بیان ہے فوج کے بارے میں کہ جو فوج کے بارے میں کوئی پروپوگنڈا کرے گا تو وہ ہم میں سے پی ٹی آئی سے لا تعلقی ہے, یہ بیان کس نے دیا ہے؟ یہ جو نیوز ہے یہ کس نے آ کے دی ہے؟ بھائی اس پوائنٹ پہ 1 منٹ آتے ہیں. پہلے چاند میں بھائی وہ بی ایف ٹی بات کر بھائی رہے تھے مجھے وہ کر ذرا کے. 1 سیکنڈ دے دیں میری جان, میں جا رہا ہوں, مجھے 1 سیکنڈ دے دیں. یہ شیر افضل مروت نے کی ہے یا کسی اور وکیل نے کی ہے؟ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا, لیکن ہم نے سنا نہیں ہے ان کو بولتے ہوئے. عمران خان صاحب کے توسط سے بات کی جا رہی ہے. لیکن جنگوی بھائی آپ بیٹھیے گا 5 منٹ ذرا, آپ نے جانا نہیں, آپ نہیں بیٹھ جائیے. اگر کی جا رہی ہے تو آپ کو پھر ایک چیز دیکھیں, 2-3 چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. آپ کا 2-3 چیزیں آپ دیکھیں, کوئی کسی کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کر رہا جنگوی ہے بھائی, کون نہیں کر رہا, پھر جنگوی ایک بھائی, چیز کو آپ ڈیفینڈ بھی جنگوی کر رہے بھائی, ہیں. جنگوی میرا جی پیارا بھائی, 1 منٹ اگر میوٹ کر لیں گے, 1 منٹ میرا بھائی. اچھا پہلے مدعے پہ آتے ہیں. نمبر 1, دیکھو آپ کو تھوڑی سی ریزرویشن تھی یہ پارٹی الیکشن پہ اور عمران خان کا جو چیئرمین شپ سے ہٹنے کے لیے, اس پہ میرے بھائی کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ نہیں, پہلے اس کا یس اور نو میں جواب دے دیں. تھوڑی تسلی ہوئی نظر بھائی کی بات سن کر, ابو حمدان کی بات سن کے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یار نہیں؟ وہی ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے, چلے دیکھ لیتے ہیں 2 دن, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو 2 گیا, تو دن میرے پتہ بھائی کو چل تھوڑی جائے گا. تسلی ہوگی. اس میں اب دوسری بات بیفتی آتی بھائی ہے, تھوڑا اب مجھے ٹائم دینا, میں آپ کو پتہ سارا ہے میں ٹائم اتنا آپ کا, بولتا سارا نہیں, آج ٹائم آپ مجھے کا. تھوڑا ٹائم دے دیں یار, آج دے دیں ٹائم مجھے. دیکھ لیتے ہیں کہ جو پچھلے 16 مہینے سے خالد بھائی, جو پچھلے 16 مہینے سے ہماری عدالتوں نے ہمیں انصاف دیا ہے پاکستانیوں کو, اور عمران خان صاحب کو جو انصاف مل رہا ہے پچھلے 16 مہینے سے, وہ 2 دن ٹھہر جاتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیں گے. اگر آپ عدالتی اپنے ملک کے عدالتی نظام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا, تو پھر سر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. دیکھ لیتے ہیں, یہ بات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جی بی جنگوی ایف بھائی ٹی. میں یار 1 منٹ جنگوی بات کا میری گستاخی جان, کر آپ سکتا کا ہوں. لیڈر رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے میں یار میری جان, میں صرف آپ 1 اس منٹ بات کو مجھے مل سمجھو. سکتا ہے؟ جی آپ خالد محمود بھائی بات کر لیں, اور نیچے ہمارے پاس ایک سیٹ بھی چاہیے, اپنے نیم گیسٹ آئے ہیں. جی خالد بھائی آپ بات کریں, پھر چاند بھائی کے پاس آتے ہیں. جی بسم اللہ اچھا خالد بھائی. جنگوی بھائی, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن, وہ تو بات تقریباً میرا حال کمپلیٹ ہو چکی. وجہ یہ ہے کہ پارٹی کو بھی بچانا ہے, خان کو بھی بچانا ہے, اور الیکشن میں ایسا بھی دینا ہے. پہلی بات تو یہ, اس کو تو چھوڑو. اب رہی بات فوج کی, افواج پاکستان کی بات ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا, اور ادارے بھی میرے. اب رہی بات دوسری کہ فوج کا دفاع کرنا, اور جو فوج کے ساتھ فوج کے اوپر کچھ بات کرے تو اس سے لا تعلقی کا. تو میری جان, سب سے پہلی بات میں یہ کرتا چلوں کہ برگیڈیئر سے نیچے ہی جو فوج ہوتی ہے وہ برگیڈیئر سے نیچے ہوتی ہے. برگیڈیئر سے اوپر فوج کو نہیں مانا جاتا, اور نہ ہم مانتے ہیں. ہم نے کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی, بلکہ میں نے جب بھی کوئی ادھر پروٹیسٹ کیا ہے, یا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے فوج کے بارے میں بات کی, اس وقت آپ نہیں آئے تھے, میرا خیال ہے حمدان بھائی تھے, میں تھا, امانی بھائی تھے, اور سارے ہم موجود تھے. اس وقت بھی میں نے یہی بات کی, اور اب بھی میں یہی بات کرتا ہوں, اور یہ میں کرتا رہوں گا کہ میں
उस एक एक फौजी को सलाम पेश करता हूं जो दूर सरहदों पर खड़े होकर अपनी रातों की नींदें हमारी नींदों पर कुर्बान करता है और मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करता है। लेकिन साथ ही मैंने एक दरख्वास्त भी उधर कर दी कि आज जिस तरह खान साहब ने कहा है कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, आज मैं उन अपने फौजी भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि कम अज कम अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते अपने हलफ से वफा करें और पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों की हिफाजत करें जो लोग आपकी तरफ नादीदा आंखों से देख रहे हैं, ताकि हमारे मुल्क के मुहाफिज आकर हमारी हिफाजत करेंगे। आज चंद वर्दी में मलबूस लुटेरे जो इज्जतों को लूट रहे हैं और चादर और चारदीवाली का तकद्दुस पामाल करके अपनी कौम के ऊपर, अपने मुल्क के बासियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। रही इदारों की बात, आपको जंगली भाई, न मैंने कहा है, न मैं ये सोच सकता हूं और ना समझ सकता हूं और ना मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हूं कि अदालतें पाकिस्तान की हों और इंसाफ भी मिल जाए। कतई तौर के ऊपर न इमरान खान को, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और न पाकिस्तान के किसी मजदूर गरीब तबके को पाकिस्तान की अदालतों से आज तक इंसाफ मिला और ना ही मिलेगा। मेरे ये अल्फाज याद रखें। वजह यह है कि पाकिस्तान में ना कानून है ना आइन है, लेकिन बदकिस्मती से हम उस लीडर के फॉलोवर हैं, या खुशकिस्मती से हम, मैं ये कहूँ तो ठीक है, क्योंकि खुशकिस्मती से हम उस लीडर के फॉलोवर हैं जो आज भी ये समझ रहा है कि पाकिस्तान में आइन नाम की चिड़िया अभी तक मौजूद है, जो कानून और आइन के दरमियान रहकर अपनी जंग लड़ रहा है। वजह यह है कि हमारे लीडर के दिमाग में ये बात है कि नहीं, मैंने पाकिस्तान के आइन को पामाल नहीं करना। वो का एक सरापा एक आइन है, सर से पांव तक वो आइन में लिपटा हुआ है। तो मेरी जान, हमने अपने लीडर को फॉलो करना है। जिस तरह हमें लीडर कहेगा हमने उस तरह की बात करनी है, हमने वही पैगाम करना है। अब रही बात अदालतों की, तो अदालतों से तो आप ये तवक्को तो दूर की बात, ये सोच में भी ना लाएं कि अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा। आज आईजी ने कहा है कि हम नहीं ला सकते, अदालतों ने कहा है तो हमें लाना पड़ेगा। आईजी ने कहा है कि नहीं हम नहीं ला सकते, तो फिर अदालतें लेट गईं और अदालत ने कहा चलो फिर हम ही आ जाएंगे। तो मेरी जान, अदालतें लेटी हुई हैं, इदारे लेटे हुए हैं, ये सारे बिल्कुल इस तरह, मैं आपको क्या बताऊं कि ये बिल्कुल, मैं इनको गुलाम कहता हूं, मैं इनको दिहाड़ी पर भौंकने वाला कुत्ता कहता हूं। तो ये शुरू से भौंकते आए, भौंकते रहेंगे। हमने अपने इलेक्शन निकलवाने, हमने खान साहब के अगले हुक्म का इंतजार करना है बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन। क्यों कि लीडर हमेशा फैसले करता है, हम फैसले नहीं कर सकते। जी, ओवर टू यू BFT भाई। अच्छा, चांद भाई आपने कुछ कहना था? चांद भाई, अच्छा, हमारे जहीर भाई आए हैं, उनके लिए जी एक सीट चाहिए थी। जी चांद भाई, आपके पास माइक है, जहीर भाई के लिए एक सीट दे जी दें प्लीज। बस थैंक मैं यू। बात करके निकल जाऊंगा। एक तो नज़र भाई की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि मैंने जब भी बात की है, मेरी जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं आप देख सकते हैं कि उसमें किसी आम सादा फौजी की तस्वीर कभी नहीं नज़र आएगी। आपको हेड ऑफ द स्टेट मिलेगा, ठीक है, चाहे वो नून लीग का, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, चाहे वो PTI का हो। चाहे आम बंदे से मेरी जंग है ही नहीं, मुझे माड़े बंदे से बात करनी ही नहीं है। मुझे बात करनी है डायरेक्ट ऊपर जहाँ से ऑर्डर सादर होते हैं, ठीक है। मुझे पहले बंदयाल की तस्वीर लगती थी, अब ईसा की लगती है, पहले बासम मुनीर की लगती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हाईजैक हुए अदालतें, ये जो अदालतें हैं ना हमारी, ये अदालतें नहीं है, तवाइफ का वो कोठा है जहाँ ये फ़ौज क्या कर रही है कि वैसे वहशी की तरह आती है कि अपनी मर्ज़ी की लड़की उठाती है, उसे इस्तेमाल करती है और छोड़ के चली जाती है। और ये जो उसका जो डॉन है, मतलब जो उस तवाइफ के अड्डे का, वो कुछ नहीं कर चुका, ठीक है ना। उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए, उन्हें दफ़ा हो जाना चाहिए। ये मुल्क ना तो कुरान पाक की पासदारी कर रहा है, ना इस्लाम की पासदारी कर रहा है, ना जमहूरियत की पासदारी कर रहा है। ये मुल्क एक बाड़ा है, ठीक है ना। इस बाड़े में जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। अब देखें, अब नवाज शरीफ है, अब उसके लिए बायोमेट्रिक वहाँ चला जाता है। आज मैंने देखा है नज़र भाई की वीडियो को, मैंने स्टिच करना था तो, लेकिन उसके पीछे म्यूज़िक ऐसा लगा हुआ था कि स्टिच हो ही नहीं पा रहा था। तो मुझे गुस्सा आ रहा था नज़र भाई के पीछे क्यों म्यूज़िक क्यों लगा हुआ है, कि वो एक
دیوار سی بنا کے وہ ہاتھوں کی چین بنا کے ان کو پروٹیکٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں. میں نے اس کو سٹچ کرنے کی 2 بار کوشش کی لیکن میں اس پہ بولنا چاہتا تھا لیکن پیچھے میوزک لگا ہوا تھا تو میں نے اس پہ ترجمہ کرنا تھا نظر بھائی کی ویڈیو پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جان کے ٹوٹو یہ کوئی ملک شلک کوئی نہیں ہے. میں جب تک خان آگے باہر کوئی بات نہیں ہے نا کرتا تب تک میں کسی بات پہ ماننے والا نہیں ہوں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو وہ ہم پی ٹی آئی سے نہیں ہے تو آئی ڈیم کیئر. میں نہیں ہوں پی ٹی آئی کا بھائی, میرا خان سے پیار ہے. مجھے خان آ کے کہے گا کہ چاند ایسے نہیں کرنا تو چاند ایسے نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے گاہ اگلے پیروکار ان میں 3600 تو سارے کریڈٹ لینے کے لیے ہیں. میں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے. مجھے تو خان ڈاؤن لوڈ ہوا ہے, خان نہیں مجھے انسبسکرائب کرنا ہے, خان نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے مجھے کسی بندے کی بات پہ کوئی کان کون نہیں دھرنے, سیدھی سی بات ہے. میرے دل میں جو آئے گا میں بولا کروں گا, آئی ڈیم کیئر. کوئی آپ لوگ بھی میرے سارے خلاف ہو جائیں تو مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا, ویری سمپل, کیونکہ مجھے خان سے عشق ہے. صحیح ہے. تو اگر میں اتنا بول چکا ہوں اس کے بعد میں پیچھے ہٹوں گا تو میں نے جواب کیا دینا ہے؟ میں لوگوں کو بتاؤں گا, لوگ کہیں گے تیرے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. واٹ نان سینس یار. میں وہ بندہ جو ہاتھ ہتھیلی پہ لے کے پھر رہا ہوں جان, میں بتاتا ہوں کہ میں بارسلونا میں رہتا ہوں, مجھے مارو آ کے یار, میں مرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں زندگی چاہیے یار. تو میرے جیسے بندے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات نہیں کرنی, واٹ نان سینس یار. ہاؤ اٹس پاسبل. بی ایف ٹی بھائی تسی خود دسو, نظر بھائی دسن, بالکل. دیکھو باقی کوئی ہم جو سمجھدار بندہ وا اص- تو وہ دسے. اصل میں چاند بھائی, اصل میں دیکھو یہ مدعا ہے. ہمیں دیکھو ان کے تو سافٹ ویئر انہوں نے اپڈیٹ کر دیے نا, الٹا سیدھا ٹانگ کے. ہمارے سافٹ ویئر کیا کر رہے ہیں ایسے کہ ہم جہاں تک ہم گئے ہیں اب وہ آپ کی بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنا تھوک چاٹو, وچ از ناٹ پاسبل. ہم اپنے گھر نو میں والوں نہیں کے کرنے ساتھ والا, سوری میں نہیں کرنے والا. آئی ڈیم کیئر. مجھے میرے گھر والوں نے چھوڑ دیا ہے, وہ مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, میں نے وہ دوست چھوڑ دیے ہیں جو جند جان ہوا کرتے تھے, میں نے وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی ہیں میری. تو میں اکیلا پھرتا ہوں, مجھے کیا پتا 4 بندے کل آ کے تھپے مار دیں مجھے آپ لوگوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنے آنا ہے, مجھے فوج بھیجے گی. سو آئی ڈیم کیئر اللہ سر. میں جہاں جا چکا ہوں وہاں سے واپسی کا راستہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو میں حفظ و خان امان کی میں رکھے. زندگی تک ویسے لڑتا رہوں گا, اسی سٹائل میں لڑتا رہوں گا. ہاں خان باہر آ کے کہہ دے کہ میری منیر سے بات ہوئی ہے, منیر آ کے جیسے آئی ایس پی آر بکواس کیا کرتا تھا ویسے آ کے کہے ہم پنگا نہیں لیں گے, ہم خان کے ساتھ ہیں, تو ٹھیک ہے, اوکے, معافی کے راستے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. آئی لو پاکستان, پاکستان آرمی. بٹ آرمی کا وہ آئی ایس پی آر آ کے بیان دے, وہ کتی کے بچے کہتے ہیں ہم 9 مئی کے بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے. 9 مئی کروایا تو انہوں نے ہے, کدھر ہے سی سی ٹی وی کیمرے؟ کل جو بشرا بی بی پہ جو حملہ کیا ہے وہ کتی کے بچے ڈیلا جیل میں گئے کیسے؟ ہمیں تو جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر سکورٹی دے ہی نہیں سکتے تو ان کو سکورٹی کیوں پرووائڈ کی 9-10 بندوں کو, وہ جو 2,000 پہ لے کے آئے ہیں؟ چلو بشرا بی بی گندی ہے, کریکٹر لوز ہے, واٹ ایور, جو مرضی بکواس کرتے جائیں جی, اوکے جی مان لیا. لیکن وہاں وہ بندے آئے کیسے اڈیلا جیل میں؟ نان سینس یار. تو پیٹر ایم سوری, میں اگر کوئی بندہ میرے ڈس ایگری کرنا چاہتا ہے تو انفالو کرے مجھے اور اپنے گھر جائے, مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا. جان بھائی ٹوٹلی ایگری ود یو. جی آپ سر. اپنا کام جاری رکھیں جیسے پہلے کرے تھے, بلکہ اس سے اور زوروں سے کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں. ابھی آپ نئی نیوز سنیں گے, ہمارے اندر بھیڑیں آئیں گی. ہماری پارٹی کے انٹر پارٹی کے الیکشن میں بھی نا آئی کوئی ڈیم ڈرامہ کیئر یہ کریں گے. سر, آئی ڈیم کیئر. سو وی نیڈ ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ کیپ اٹ اپ. بگ لو, بگ ریسپیکٹ. نہیں میں کرتا رہوں گا, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا بھائی. ہماری براڈ پہ آ کے کوئی بندہ کہتا تھا ایسے نہیں کرنا تو ہم اس کو نیچے اتار دیتے تھے, ہم تو سن ہی نہیں سکتے اور تھے بات. اب ہمیں وہ کہا جا رہا ہے. جنگوی بھائی آپ رونا دھونا نہیں کریں, آپ خوش رہیں. چاند بھائی جیسے لیڈر کھڑے ہیں, نظر بھائی کی طرح کھڑے ہیں, ابو حمدان کھڑا ہے, عابد بھائی کھڑے ہیں, آپ ٹینشن نہ لیں, جو ہم بندہ ان کو پکڑ مسلط کے رکھیں گے. پسند ہے نا وہ تو غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا. مسلط پسند بندہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا. ایک بے غیرت آدمی مسلط پسند ہوتا ہے. مسلط پسند غیرت مندی کی علامت نہیں ہوتی بابا جی. اور میری تو کوئی بہن نہیں ہے, ماں مری ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں تو اس پاکستان کی بہنوں کے لیے جو ناصرہ اقبال کے گھر میں چھاپے مارے ہیں, جو علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں کیا ہے, جو انہوں نے عثمان ڈار کی ماں کو کھلے عام کہا ہے کہ تمہارا ریپ کریں گے, واٹ اے نان سینس. کون برداشت کرے گا آپ میں سے؟ جو مسلط پسند ہے وہ اپنی بیگم پیش کرے وہاں جا کے.
हमसे ना डिस्कस करे, मैं नहीं सुनने वाला, मैं मरना कबूल करूंगा, मैं छितर खाने कबूल कर लूंगा, बट मैं चुप नहीं रहूंगा। रिस्पेक्ट, आप इसी तरह कंटिन्यू करें, हम सब आपके साथ हैं। जी और प्लीज, मैं अब इजाजत चाहता हूँ, आप करें, मैंने काफी सर खा लिया आपका। नहीं नजर भाई नहीं, आपके साथ चांद बैठे भाई हैं तो उनको चांद भाई जाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट होकर फिर जाए। मैं आपके साथ जी सर। अल्फन तैयार हूँ, और मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी लानत भेजता हूँ बंदियाल कुत्ते पर, मैं आज भी लानत भेजता हूँ फाइज ईसा जैसे कुत्ते पर, मैं आज भी लानत भेजता हूँ बाजवा जैसे कुत्ते पर, मैं आज भी लानत भेजता हूँ आसिम मुनीर कायदानी जैसे कुत्ते पर, मैं आज भी लानत भेजता हूँ और भेजता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है।